اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا۔ آج کا میرا ٹاپک ہے LGBT میوزیکل بینڈ ان پاکستان۔ پاکستان میں آج کل ایک میوزیکل بینڈ کا ٹور چل رہا ہے۔ یہ 4 امریکی عورتوں پر مشتمل بینڈ ہے جس کا نام ہے ریننگ جین۔ یہ بینڈ عام میوزیکل بینڈ کی طرح نہیں ہے جن کا مقصد صرف کانسرٹ کر کے شہرت اور پیسہ کمانا ہوتا ہے، بلکہ اس کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک مشن۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ یہ کام کرتا ہے، اسے یہاں باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت بھیجا گیا ہے۔ 25 جنوری کو امریکن US ڈپارٹمنٹ اسٹیٹس کی ویب سائٹ پر ایک پروجیکٹ کا اعلان ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے امریکن میوزک ایبراڈ AMA۔ اس کو نام دیا گیا ہے اس کا۔ اس کام کے لیے 9 مختلف میوزیکل بینڈز کو دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجا گیا ہے، اور جس بینڈ کو پاکستان بھیجا گیا ہے اس کا نام ہے ریننگ جین۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں قدم رکھا۔ 1 مئی کو اس بینڈ نے لاہور کے اسکول آف آرٹس پہ پرفارم کیا۔ اگلے دن اس کی پرفارمنس ہونی تھی GC یونیورسٹی لاہور میں۔ یونیورسٹی کی بھولی بھالی انتظامیہ نے اس پرفارمنس کے لیے نہ صرف انہیں اجازت دی بلکہ باقاعدہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا اور تمام ڈپارٹمنٹس کو پابند کیا کہ فیمیل اسٹاف اور فیمیل اسٹوڈنٹ کی حاضری اس میں یقینی بنائیں، کیونکہ اس بینڈ کی اصلیت GC یونیورسٹی کی ایک تنظیم جانتی تھی۔ اس کا نام ہے PSC۔ انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور اس کامیاب پروٹیسٹ کے نتیجے میں یہ بینڈ وہاں اپنا مشن انجام نہیں دے پایا، لیکن اسی شام 2 مئی کو لاہور کورٹ میں ان کا ایک کامیاب پروگرام ہوا جہاں خواتین کی ان کی مین آڈینس تھیں۔ 4 مئی کو ان کا ٹارگٹ تھا ملتان یونیورسٹی کی طالبات اور وہاں کا فیمیل اسٹاف، لیکن کچھ ایمان والے اسٹوڈنٹ وہاں پر بھی موجود ہیں۔ ان کی کوششوں سے یہ وہاں نہ ہو پایا، یہ کینسل ہو گیا۔ US جنرل کونسلیٹ لاہور میں US جنرل نے ملتان یونیورسٹی کو ای میل کے ذریعے یہ بتایا کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ بینڈ پرفارم نہ کر پائے گا ملتان یونیورسٹی میں، لیکن یونیورسٹی کا بے حد شکریہ، انہوں نے اپنا کیمپس ہمارے حوالے کر دیا تھا۔ جلد ہی ہم اس طرح کے مزید پروگرام کے ذریعے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ بینڈ ابھی رکا نہیں ہے، ابھی اس کا ٹور جاری ہے۔ اس کا مشن ہے، بینڈ کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ 10 سال سے یہ میوزیکل بینڈ میوزک ڈیولپ کر رہا ہے۔ یہ بینڈ بہت سارے سوشل امپیکٹ پروجیکٹس کا حصہ رہا ہے۔ سوشل امپیکٹ کا مطلب معاشرے پر اپنا اثر ڈالنا۔ اب وہ کیا اثرات ہیں، یہ ہے ایکچوئل مقصد اس بینڈ کا۔ بینڈ کی ایک ممبر بیکی کم ہارٹ، اس نے 2018 میں شادی کی ہے۔ شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، شادی کرنی بھی چاہیے۔ اس نے شادی کی ہے لیکن ایجی لائن سے، یہ دونوں عورتیں ہیں، یعنی اس نے ایک عورت سے ہی شادی کی ہے۔ ہماری معلمات اور طالبات کو ٹارگٹ بنانا، ان کے سامنے پرفارم کرنا، اور پرفارم کرنے والیاں خود ہم جنس پرست۔ پورا بینڈ LGBT کمیونٹی کا حصہ ہے۔ بیکی جو ہے وہ اپنے آپ کو کیور کہتی ہے۔ کیور ہم جنس پرستوں کی ایک خاص اصطلاح ہے، ٹرم ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب جیسا محسوس ہو ویسا بن جانے والے، یعنی جب جی چاہے مرد کے ساتھ انوالو ہو جائیں اور جب جی چاہے عورت کے ساتھ انوالو ہو جائیں یا دونوں کے ساتھ ہو جائیں، اور یہ ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے سامنے پرفارم کر رہی ہیں۔
پاکستان میں آ کر اور ہمارے تعلیمی ادارے ان کو اپنا کیمپس دے رہے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ بینڈ کی ویب سائٹ پر ایک نام اور بھی ہے، جیسن تھامس ماس، جو خود کو دنیا کے سامنے بائی سیکسول کہتا ہے، یعنی مرد اور عورت کے ساتھ سیکسول انوالو ہونے والا۔ کیا ہمارے تعلیمی ادارے قوم لوط کے نمائندے بن گئے ہیں؟ یا ہماری حکومت نشے میں ہے کہ انہیں کسی بھی معاملے میں اسلام کی کوئی بھی اہمیت دکھائی نہیں دے رہی؟ یو ایس ڈپارٹمنٹ کی سائٹ پر اس بینڈ کے اندر ایک اور نام لکھا ہوا ہے۔ اس کردار کو اس بینڈ کے ساتھ جوڑ کر پاکستان بھیجا گیا ہے۔ اس کا نام ہے نتالیہ زکرمن۔ نتالیہ خود کہتی ہے کہ میں اپنی شناخت ایک کیور کے طور پر کرواتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں ایک ہم جنس پرست عورت یعنی لیسبین کی شناخت بھی رکھتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں ان الفاظ میں ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے جن سے ان کو طاقت ملتی ہے۔ یہ ساری باتیں کسی انٹرویو میں بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم کسی کی شکل دیکھ کر کبھی یہ نہیں بتا سکتے کہ فلاں شخص ہم جنس پرست ہے، اور اگر ہو بھی، جیسے مختلف زمانے میں ہومیو سیکسول مرد اور عورت رہے ہیں، لیکن وہ یہ سب چھپ کر کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ جرم ہے، لیکن اب یہ لوگ پروگرامز کرتے ہیں، شوز کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، ٹی وی شوز کرتے ہیں۔ شوز میں ان کو بلایا جاتا ہے، مہمان بنایا جاتا ہے، اور یہ وہاں آ کر کھل کر بتاتے ہیں کہ ہماری شناخت لیسبین ہے، گیز ہے، کیور ہے اور بائی سیکسول ہے۔ کیوں؟ نارملائز کرنے کے لیے، آپ کے ہمارے کانوں میں بار بار یہ الفاظ ڈالنے کے لیے۔ ہم کیونکہ بتا رہے ہیں تو ہمیں بار بار ان الفاظوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ گناہ کبیرہ کے اس عمل کو معاشرے میں یہ لوگ پھیلانے کے لیے یہ اپنے آپ کو شناخت دیتے ہیں، اس کو وہ ایک جائز عمل بتاتے ہیں۔ یہ ایک ہے ہم جنس پرستی کا عمل جو پہلے چھپ کر ہوتا تھا، ایک ہے عمل کرنے والا، اعلان کرے اور اپنی شناخت بنائے۔ اب اسے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، LGBT کو پروموٹ کرنا اور اسے عام شکل دے کر معاشرے کا حصہ بنا کر منوا لینا۔ یہ ہے ایکچول مشن۔ امریکہ اپنی فنڈنگ سے پاکستان میں اس مشن پر کام کر رہا ہے۔ اگر یہ پرسنل میٹر ہے تو امریکہ کیوں فنڈنگ کر رہا ہے؟ کیوں اپنا پیسہ لگا کر اسے پروموٹ کر رہا ہے؟ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو ایک ریئلٹی بنانے پر کام ہو رہا ہے، ایک مستقل بنیادوں پر۔ ہومیو سیکسولیٹی جیسی کھلی بے غیرتی، جب ان سمبلز کو پاکستان بھیجنا، آڈینس میں باقاعدہ فیمیل اسٹاف کو ٹارگٹ کرنا، تعلیمی اداروں کا ان کو اجازت دینا، حکومت کا ان کو تحفظ دینا، یہ ایک مشن نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کا اگلا پروگرام 10 مئی جمعے کے روز آرٹس کونسل میں ہونا تھا، لیکن وہاں پر بھی اس کی مخالفت کی گئی اور اسے پوسٹ پون کرا دیا گیا۔ قرآن مجید کے مطابق یہ عمل آج سے 4000 سال پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایجاد کیا تھا، اور تب اس قوم پر اللہ کا عذاب بھی آیا تھا، اور جب سے یہ ہوتا ہوا دنیا کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ دین اسلام میں یہ حرام اور قابل سزا عمل ہے، کیونکہ اس سے فطرت کے قوانین اور حکم خداوندی کی مخالفت ہوتی ہے، لہٰذا اس گناہ کی سزا بھی کافی سخت ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، آج بھی دنیا کے چند اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر اس گندے عمل کی کوئی سزا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے قانون میں سے جائز قرار دے دیا ہے۔ ان میں 10 اسلامی ممالک: نمبر 1 لبنان، نمبر 2 ترکی، نمبر 3 انڈونیشیا، نمبر 4 مالی، نمبر 5 نائجیریا، نمبر 6 بحرین، نمبر 7 آذربائیجان، نمبر 8 نادرن سائپرس، نمبر 9 البانیہ اور نمبر 10 قازقستان۔ یہ سارے اسلامی ممالک ہیں جہاں پر اس کو باقاعدہ قانونی حیثیت مل گئی ہے۔
ہمارے دین کا ایک ہی مقصد ہے، اسی پر وہ کھڑا ہے، اس کی وہ دعوت دیتا ہے۔ جس کو اس مقصد سے اتفاق نہ ہو، اس سے وہ انکار کر سکتا ہے۔ اسے خدا کی دنیا میں یہ حق دیا گیا ہے۔ آپ کو پاکیزہ ہونا ہے، یہ سب ایک غلاظت ہے۔ کیا انسان غلاظت کھانا پسند کرے گا؟ ہمارے دین کا مقصد ہی تزکیہ ہے۔ یہ سب پاکیزگی کے خلاف ہے۔ ہمارا کی ورڈ پاکیزگی ہے، ہماری طاقت پاکیزگی ہے، ہمارا پیغام پاکیزگی ہے۔ اس دنیا کی بنیاد پاکیزگی ہے۔ جو پاکیزگی سے محبت کر سکتا ہے، پاکیزگی کے حصول کی جدوجہد کر سکتا ہے، پاکیزہ رہنے کو ترجیح دے سکتا ہے، اپنی پاکیزگی کی قیمت ادا کر سکتا ہے، یہ مذہب اسلام اسی کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔